بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا الی ام موسیٰ، پارہ نمبر 20، سورۃ القصص، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 7، 8، 9۔ دراصل فرعون کے فرعونیت، جبر، ظلم، استحصال، استیصال اور استبداد کے اس بدترین دور میں، اس پرآشوب دور میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس دور میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اور یہ قتل و غارت حکومت ریاست کے بنیاد پر تھی، اور طاقت کا، ریاستی طاقت کا بدترین مظاہرہ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں، اس بدترین پرآشوب دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اور الہام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ وَأَوْحَيْنَا وحی بمعنی الہام ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ کو الہام کیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا دیجئے، اس وقت تک پلاتی رہو جب تک موسیٰ علیہ السلام کا اخفاء ممکن ہو، اور فرعون کے ریاستی جاسوسوں کے اطلاع کا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن جب آپ کو اندازہ ہو کہ فرعون کے حکومتی ریاستی جاسوسوں اور اداروں کو اطلاع مل گئی، اور وہ آپ پر ریڈ کرنا چاہے، تو بلا خوف و خطر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کو حوالہ کرے، دریائے نیل میں ڈال دے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ غرق ہونے کا خوف کرنا اور نہ مفارقت، جدائی کا غم کرنا، کیونکہ آپ ہی کا لخت جگر، نور نظر سیدنا موسیٰ علیہ السلام لرآدوک الیک، لرآدوک الیک، رآدوہ الیک، ہم اس کو ضرور بے ضرور واپس کریں گے، واپس پہنچا دیں گے تمہارے پاس۔ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اپنے وقت پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بھی بنا دیں گے حکم الہی کے مطابق۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں اللہ کے نام پر چھوڑ دیا۔ تو دریائے نیل کا ایک شاخ یا ایک ندی نالا فرعون کے محل کی طرف جاتی، یا تفریح، سیر و تفریح کی بنیاد پر یہ فرعونی گھومنے پھرنے کے واسطے دریائے نیل پر آئے تھے، الغرض وہ صندوق کنارے پر لگا۔ تو فرعون کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو اٹھا دیا، جس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان بدبختوں کو پتہ نہیں تھا کہ فرعون کے دشمنی اور غم کا باعث یہ بچہ بنے گا۔ لہذا فرعون، حامان، وزیر، مشیر، متبعین، انہوں نے خود اپنے دشمن کو اپنے ہی بغل میں پالا، اور جب صندوق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکال کر فرعون کے سامنے پیش کیا، تو فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون سے کہا
کہ یہ بچہ میری اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عین لی و لک، یہ تمہارے اور میرے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، اس کو دیکھ کر جی خوش ہو جاتا ہے۔ اور عجب نہیں ہے کہ یہ بڑا ہو کر ہم کو کوئی فائدہ پہنچا دے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے، لیکن ان فرعونیوں کو انجام کی خبر نہ تھی کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے وجہ سے بہت سارے بچوں کو قتل ہوا ہے، اور اسی بچے کی وجہ سے فرعون کی سلطنت تس نستے ہو بالا ہوگی۔ ظاہر ہے کہ تدبیر و کنت بندہ، تقدیر زنت خندہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل و مکمل ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، پروردگار عالم ہے، اپنی مخلوق کی تربیت، حفاظت، حضانت، اور پھر خاص کر اپنے خاص بندوں انبیاء علیہم السلام کی حفاظت اور حضانت تو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، واللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین ہے، کہ فرعون جس بچے کے خاطر دیگر بچوں کو قتل کر رہے تھے، اس بچے نے فرعون کے گھر ہی میں پرورش پائی، اور فرعون کو پتہ بھی نہ چلا کہ میں کس کو پال رہا ہوں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو، ان ارضعیہ، کہ تو اسے دودھ پلاتے رہ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پس جب تجھے خوف ہوا اس پر، فَأَلْقِيهِ، تو ڈال دے اسے، فِي الْيَمِّ، دریا میں، وَلَا تَخَافِي، اور کچھ خوف نہ کر، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ غم کر، نہ غم زدہ ہو، إِنَّا لَرَآدُوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اسے لٹا دیں گے تیری طرف، وَجَاعِلُوهُ، اور بنا دیں گے اس کو، مِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں میں سے، فَالْتَقَطَهُ، پھر اٹھا لیا اس کو، آلُ فرعون، فرعون کے گھر والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ، تاکہ ہو جائے ان کے لیے، عَدُوًّا، دشمن، وَحَزَنًا، اور باعث غم، إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، بے شک فرعون اور حامان، وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے لشکر، كَانُوا خَاطِئِينَ، تھے وہ خطا کار، وَقَالَتِ امرأۃ فرعون، اور بولی فرعون کی بیوی نے، قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي، کہ یہ تو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی میرے لیے، وَلَكَ، اور تیرے لیے، لَا تَقْتُلُوهُ، اس کو قتل نہ کرو، عَسَىٰ، قریب ہے، أَن يَنفَعَنَا، کہ وہ ہمیں نفع دے دے، أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اور یا ہم بنا دے اس کو بیٹا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں جانتے تھے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔